السلام علیکم۔ آج ہم اپنے کورس کا جو ہے نا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ کورس تو ہم پہلے بھی 2 سیشنز ہم کر چکے ہیں، لیکن وہ سیشنز جو ہیں نا ہمارے تھے پروڈکٹ ریسرچ پہ۔ اس میں ہم نے پروڈکٹ ریسرچ کی تھی، آپ کو میں نے بتایا تھا، آپ نے پروڈکٹس نکال کے دی کافی ساری، کہ جس میں سالٹ لیمپ بھی تھے، جیولری، اور اس کے علاوہ لیدر کی پروڈکٹس۔ تو جس پہ لاسٹ ٹائم ہمارا اتفاق ہوا تھا وہ بلیک ہیڈ ریموور پروڈکٹ تھی۔ کافی اچھی پروڈکٹ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلی ہے، ڈراپ شپنگ سٹورز پہ چلی ہے، تو انٹرنیشنلی تو کافی سیچوریٹ ہو گئی، پاکستان میں سب سے بعد میں آتی ہے، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ تو ہم نے کافی پروڈکٹس دیکھی، لیکن میں جس پروڈکٹ کو اس کورس میں ایز اے کیس اسٹڈی یوز کروں گا وہ ہوگی ہیئر ریموونگ سیرم۔ اب آپ کہیں گے آپ نے تو ہمیں پہلی کلاس میں ہیئر ریموونگ سیرم پروڈکٹ دکھائی تھی، میں نے آپ کو برانڈ دکھائے تھے۔ میں اصل میں اس پروڈکٹ کو لے کے چلنا کیوں چاہ رہا ہوں، اس کے ساتھ میری وابستگی اتنی زیادہ کیوں ہے۔ آپ اگر پاکستان میں دیکھیں، پوری ای کامرس مارکیٹ کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو 3 برانڈ ملیں گے یا 4 مل جائیں گے۔ چوتھا برانڈ ابھی جو ہے نا اٹلی کی کمپنی ہے بریسٹول، اس نے اپنا ایک ہیئر ریموونگ کریم لانچ کی۔ تو آپ کو پورے مارکیٹ میں 3 یا 4 برانڈ ملتے ہیں جو کہ اس پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور صرف 4 برانڈ اس کو بیچ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ بنانے میں مشکل ہے۔ اس طرح مشکل نہیں ہے کہ آپ کسی مینوفیکچرر کے پاس چلے جائیں جو کاسمیٹکس بناتا ہے، اسے آپ کہیں گے تو وہ آپ کو بنا دے گا، لیکن رزلٹ میٹر کرتا ہے۔ ایسی پروڈکٹ بنانا ہے جو کسٹمر کو رزلٹ دے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو پروڈکٹ ہے اس کا سپلائر بھی مجھے پتہ ہے، سپلائر کون ہے، میں اسے پرسنلی جانتا ہوں، اور اس کا کاسمیٹکس کی مینوفیکچرنگ میں 32 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، 32 سال کا ایکسپیرینس ہے اس بندے کا۔ اور وہ پروڈکٹ جو بناتا ہے ہیئر ریموونگ سیرم، وہ واقعی کام کرتی ہے، ایسا نہیں کہ کام نہیں کرتی۔ میں نے برانڈز دیکھے ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جب ظاہر ہے کمپٹیشن نہیں ہے مارکیٹ میں، ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے اور اس کی کمپٹیشن نہیں ہے، تو اس میں سکسیس کے چانس کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس کورس میں جو میں کیس اسٹڈی لے کے چلوں گا وہ اسی پروڈکٹ کی ہوگی۔ میرے بہت قریبی دوست جو ہے نا اس پروڈکٹ پہ کام کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا میں لانچ کروا دیتا ہوں، اور باقی میں اسے ایز اے کیس اسٹڈی جو ہے نا کروں گا، تو آپ کا بھی کام ہو جائے گا اور میرے اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے نا ایک پریکٹیکل نالج مل جائے گا کس طرح جو ہے نا ایک برانڈ بناتا ہے۔ تو آج کا سیشن جو ہے نا ہمارا ہوگا فیس بک مارکیٹنگ کے حوالے سے۔ اب آپ کہیں گے کہ برانڈ بلڈنگ کے لیے آپ کوئی اور پلیٹ فارم بھی یوز کر سکتے ہیں، تو فیس بک ہم کیوں یوز کریں گے؟ یوٹیوب بھی ہے، گوگل کے اپنے ایڈ نیٹ ورک بھی ہے، اس کے علاوہ اسنیپ چیٹ ہے، ٹک ٹاک ہے، تو فیس بک کیوں؟ فیس بک ایک تو ڈیٹا بہت زیادہ ہے ان کے پاس، ان کے ڈیٹا بیس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا فیس بک آپ کو جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، اس کو پتہ ہے آپ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ وہ سیکنڈ کے 100ویں حصے میں جان جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے۔ میری نیوز فیڈ پہ اگر ایک ایڈ آتا ہے نا، اور اس ایڈ کو میں سیکنڈ کے 100ویں حصے میں بھی دیکھ لیتا ہوں اور رک جاتا ہوں اس پہ، تو فیس بک کو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو انٹرسٹ ہے، اور آپ کی نیوز فیڈ پہ اس طرح کے ایڈز دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو فیس بک اس معاملے میں بہت تیز ہے، وہ ڈیٹا جو ہے نا بڑا ریلیونٹ گیدر کرتا ہے۔ گوگل آن دی ادر ہینڈ از سرچ انجن،
وہ سرچ انجن ہے، وہ کسی اور قسم کا ڈیٹا آپ کو سیو کر رہا ہوتا ہے، فیس بک کسی اور قسم کا کر رہا ہوتا ہے، اور فیس بک کے انٹرسٹ کے جو ڈیٹا ہے اسی میں ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا کسی بندے کا، کسی کی نیوز فیڈ پہ آپ کا ایڈ آتا ہے اور اسے اس چیز میں انٹرسٹ ہے، تو اس کی ڈیزائر جو ہوتی ہے نا شاپنگ کی، اس کو جگانا آسان ہوتا ہے. سمجھ لیں کہ ایک کولڈ آڈینس آپ کی فیس بک پہ آپ اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اسے کولڈ سے ہاٹ آڈینس میں بدلنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آلریڈی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. صرف آپ نے اسے ایک اچھا کریٹو دکھا کے، اس کو ایک اچھا امیج دکھا کے اس کو گھیر لینا ہوتا ہے، اسے گھیرنا مسئلہ نہیں ہوتا. گوگل آن دی ادر ہینڈ وہ بھی انٹرسٹ پہ کام کرتے ہیں، ادھر لوگ جا کے جو ہے نا اپنی سرچ کیوریز ڈالتے ہیں اور ادھر بھی لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. لیکن گوگل مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا سرچ ایڈز بہت زیادہ ہیں. آپ کا ویڈیو ایڈ اگر آپ نے چلانا ہے، آپ کو یوٹیوب کا پلیٹ فارم یوز کرنا پڑے گا، تھوڑا مہنگا پڑ جائے گا آپ کو. فیس بک تھوڑا سستا پڑتا ہے اس معاملے میں، اور آپ بہت اچھا جو ہے نا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ریٹرن آن ایڈ اسپینڈ جو ہے نا وہ 20-25 تک جا سکتے ہیں. یعنی آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، آپ 25 روپے بھی کما سکتے ہیں فیس بک پہ مارکیٹنگ کے. گوگل میں ایسا نہیں ہے، آپ اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے آپ جیسے 10 روپے 15 روپے کما لیں گے اگر آپ کا ایڈ بہت اچھا چلتا ہے. دوسرا گوگل کی ورڈز پہ جو ہے نا کام کرتا ہے. اب کی ورڈ کے ایک سرچ والیوم ہوتا ہے. فرض کریں ہیئر ریموونگ سیرم کے پاکستان میں جو سرچ والیوم ہے وہ اگر 2500 ہے، تو اس کی ورڈ پہ جو لوگ آ کے ٹائپ کریں گے انہی کو میرا ایڈ دکھے گا. تو آڈینس کو میں خود لمٹ کر رہا ہوں، حالانکہ فیس بک پہ ایسی لمٹ کوئی نہیں ہے. آپ انٹرسٹ ایک سلیکٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کو آرام سے 1 سے 5-10 ملین کی آڈینس جو ہے نا مل جاتی ہے، اور اس میں سے اپنے کام کی آڈینس نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو فیس بک ہم اس لیے جو ہے نا پریفر کریں گے. اب آتے ہیں اگلی سلائڈ، سائنس آف فیس بک ایڈز. سائنس کیا ہے فیس بک ایڈز کی؟ اب آپ ایک مثال لے لیں، آپ کے پاس 1986 ماڈل کی جو ہے نا ہونڈا سیوک ہے. آپ اگر شو روم پہ جائیں گے نا اور شو روم کے مالک کو کہیں گے کہ میری یہ گاڑی جو ہے نا بکوا دو، اپنے شو روم میں کھڑی کر دو، پہلی بات تو یہ ہے کہ شو روم کا مالک آپ کی گاڑی رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میرے شو روم کی لک خراب ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اپنے پاس اسے رکھ کے بیچے گا بھی تو وہ آپ سے بہت زیادہ پیسے چارج کرے گا اس چیز کے. ٹھیک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک شو روم پہ جاؤ اور اسے کہو بھائی میرے پاس 2022 ماڈل کی ہونڈا سیوک ہے، یہ جو ہے نا میں آپ کے شو روم پہ رکھ کے بیچنا چاہتا ہوں، کھڑی کرنا چاہتا ہوں ادھر، تو وہ آپ سے ہو سکتا ہے پیسے بھی چارج نہ کرے اور آپ کی گاڑی بھی بکوا دے کمیشن دے. اس پہ ظاہر ہے اس کو کوئی اور طریقہ کار ہے، لیکن وہ آپ سے اپ فرنٹ پیمنٹ نہیں چارج کرے گا. اب فیس بک کو سمجھیں، فیس بک کی نظر میں اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ اس کے ایڈز ہیں. جتنا اچھا ایڈ لے کے آپ فیس بک کے پاس جائیں گے اتنے ہی زیادہ کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ ایڈ دکھائے گا. اور جتنی خراب کوالٹی کا ایڈ آپ فیس بک کے پاس لے کے جائیں گے اتنے ہی زیادہ پیسے وہ آپ سے چارج کرے گا اور آپ کا ایڈ بھی کم لوگوں کو دکھائے گا. اب اس میں آکشن چل رہا ہوتا ہے. آکشن کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ تو میری پروفائل کھل گئی، چلو خیر. ابھی دیکھتے ہیں میری نیوز فیڈ پہ کوئی ایڈ آ جائے. اوہ سوری، چلو اس ایڈ کو دیکھ لیتے ہیں. یہ وہی اسٹور ہے جس کا میں نے آپ کو ایڈ دکھا تھا، ایورلی بیوٹی. اب اس کے رزلٹ کو دیکھیں. انہوں نے جو پکچر لگائی ہوئی ہے وہ ہے ایچ ڈی پکچر، ہائی ڈیفینیشن کی پکچر ہے. پھر انہوں نے پکسلز کا خیال رکھا کہ جتنا ایڈ کا سائز فیس بک نے بتایا اسی ایڈ سائز کی یہ پکچر ہے. پھر انہوں نے جو ہے نا یہ اپنی ایڈ کاپی لکھی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس کے کمپوننٹس کیا کیا ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا آپ کا برانڈ نیم آ رہا ہوتا ہے. یہ ایڈ کا جو ہے نا آپ کا لوگو آ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ اسپانسرڈ جو ہے نا اس کی نشانی کہ یہ ایڈ ہے،